السلام علیکم۔ سکون نہیں ملا قسط نمبر 1۔ جس دن میں نے ایک متوسطہ گھرانے میں جنم لیا، دادی جان بہت روئی تھی، امی بھی افسردہ تھی۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر نے کہا، آپ لوگ کیوں رو رہی ہیں، کیوں افسردہ ہیں بیٹی کی پیدائش پر، جبکہ 4 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کیا بیٹی خدا کی رحمت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، دادی جان نے کہا، لیکن اس کی قسمت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ قسمت بھی وہی بناتا ہے جس نے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میرا گھرانہ تا دیر اس تعصب میں ڈوبا رہا کہ نہ جانے اس بچی کی کیسی قسمت ہوگی، زمانہ کیا سلوک کرے گا۔ شادی کر دی، سسکیوں کے سنگ چند قدم چل کر ڈولی میں بیٹھی اور پیاس انگان کے گھر آ گئی۔ زیور نہ جہیز، یہی طے ہوا تھا۔ جب والد نے سر پر ہاتھ رکھ کر وداع کیا اور ماں نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا تو اس لمحے جی بھر آیا۔ پہلی بار یہ احساس بجلی بن کر کوندا، نہ جانے میں کہاں جا رہی ہوں، کیسے لوگ ہوں گے، وہاں کیسے گزرے گی۔ آنسو رومال میں جذب کر لیے، میں رو رہی تھی اپنے مستقبل کا سوچ کر۔ نئی نویلی دلہن کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، لیکن حاکم کی دلہن کیا بنی، ہر ارمان کھو بیٹھی۔ کیا اب کچھ کہنا یا بولنا فضول تھا؟ وہ پڑوسیوں کو کہتے، کچھ نہیں لائی، غریب گھر سے آئی ہے۔ میں کیا جواب دیتی؟ دن عجیب سے گزرنے لگے۔ دن بھر کچن میں نت نئے کھانے بناتی، لیکن کوئی مجھ سے خوش نہ تھا، الٹا طعنے ملتے۔ کچھ یہ کیوں نہ کیا، دیسی کھانے کون کھاتا ہے یہاں، ڈھنگ کا پکانا آتا ہے، یہ کیوں کیا۔ چاروں نندیں میرے نقص پکڑنے میں لگی رہتی۔ کوئی عورت دلہن کو دیکھنے آتی یا شروع ہو جاتی، کچھ ڈھنگ نہیں ہے، ماں نے تمیز نہیں سکھائی، ادب آداب سے تو بالکل ہی واقف نہیں ہے۔ میں چپ چاپ ان کا منہ دیکھتی رہ جاتی۔ جب خود شریک زندگی میرے ساتھ نہ تھا تو کسی سے کیا شکوہ۔ 2 ماہ میں غم سے آدھی رہ گئی۔ میرے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہ تھا کہ کام چور تھی اور نہ بے ایمان اور بدتمیز تھی، آوارہ مزاج بھی نہ تھی، پھر یہ لوگ کیوں مجھ سے بدظن تھے۔ میں کہ گئی تو سبھی انگشت بدان تھے، ہر ایک نے کئی طرح کے سوال کیے، کوئی جواب بھی نہ دے سکی۔ میری زندگی ایک جلتا الاؤ تھی، کسی سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ غم غلط کرنے کو رات میں مطالعے کی عادت اختیار کر لیا، لیکن یہ بھی میرا عیب گنا گیا کہ مطالعے کے بہانے جانے راتوں کو جاگ کر کیا کرتی رہتی ہے۔ مطالعے کا سہارا بھی گیا۔ حاکم بھی آدھی رات کو گھر لوٹتے، مجھے نیند نہ آتی۔ شادی سے پہلے تک کی زندگی بڑے سکون سے گزری تھی، دعویٰ تھا کہ ہر قسم کے حالات میں صبر سے گزار سکتی ہوں، مگر یہاں آ کر ضبط و تحمل کی تاب ختم ہو گئی۔ اکثر چھپکے روتی، اداس رہتی، یہ اداسی بھی میرے لیے عیب بن گئی۔ اس نے تو گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے، کہا کرتی تھی کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، لیکن اب مان گئی کہ ایسا نہیں ہے۔ یہی میری قسمت کا چکر نہیں تو اور کیا تھا۔ اپنے دل کی لہو سے سسرال میں محبت کا چراغ روشن کرنے کی سعی کرتی رہتی، مگر ناکام رہی۔ ان کی راہ میں پھول بچھانے میں لگی تھی اور وہ کہتے تھے کہ خوشامد کرتی ہے۔ اپنے شوہر کے آخری عدالت کا در کھٹکھٹاتی تو وہ بات ہی نہ سنتے۔ یہ میری مقدر کی کمی ہی تو تھی کہ ہر کوشش کے بعد بھی بدبخت ہی رہی۔ کسی دن اچھے کپڑے پہن کر لپسٹک لگا لی تو آوارگی کے طعنے بھی سنے۔ ایک روز جب کہ شام گہری ہو رہی تھی، حاکم باہر سے آئے اور بغیر کھانا کھائے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جواب نہ دیا تو ان کے پاس بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔ تبھی یک لخت دھکا دے دیا کہ میں پیچھ کے بل گر پڑی۔ بولے، کیا کنیز خرید کر لایا تھا؟ اسی لمحے پگھلتا ہوا شیشہ کانوں میں چلا گیا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بولے، ہماری سوسائٹی میں تمہاری جیسی بیوی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ تم کو شوہر کو خوش رکھنا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی، سب کو خوش رکھنا چاہتی ہو،
لیکن آپ کے گھر میں کوئی بھی مجھ سے راضی نہیں۔ آخر میں کیا کروں؟ کچھ مت کرو، بس تم ہماری جان چھوڑو اور میکے چلی جاؤ۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ یا تو یہ شخص ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار ہے یا مجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ جوں جوں سفر کرتی رہی ان کا جور و ستم بڑھتا گیا اور میری زندگی حرام ہوتی گئی۔ میری زندگی زندہ درگور ہو گئی۔ ایک دن جب کہ ساس اپنی عادت کے مطابق مجھ پر بڑبڑا رہی تھی، امی آ گئیں۔ ساس میرے نقائص گنوانے لگیں۔ اس گھڑی کو کوس رہی ہوں جب سائمہ کا رشتہ لیا تھا، ساتھ ہی امی کو بھی برا بھلا بول گئی۔ والدہ رنجیدہ ہو گئی۔ میں ان کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مجھے فوراً ساتھ چلنے کو کہنے لگیں۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ انہوں نے امی کو برا بھلا کہا اور امی مجھے مجبور کرنے لگیں کہ ساتھ چلو اور اب مزید یہاں میری بے عزتی نہ کرواؤ۔ ہماری ساس نے کہا، چلو چلو دونوں ہی اس گھر سے نکلو۔ تب میں برداشت نہ کر سکی اور والدہ کا ہاتھ پکڑ کر چلی آئی۔ اب بات چھپی نہ رہی۔ والد اور بھائیوں کو پتہ چلا، وہ غصے میں آ گئے اور ان لوگوں پر تلملانے لگے۔ والدہ کی اتنی توہین کون برداشت کرتا، لیکن میں نے کسی طرح کے جھگڑے سے روکے رکھا۔ امید تھی حاکم مجھے کسی روز لینے آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے خط بھیجا کہ تم میرے گھر سے رقم اور زیور چوری کر کے لے گئی ہو۔ خط پڑھ کر والد آگ بگولا ہو گئے۔ بھائی تو تصادم پر آمادہ تھے، لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو روک دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔